السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ابھی ہم نکلے ہیں مدینہ منورہ کی زیارتوں پر۔ انشاءاللہ آپ کو ہم زیارتیں کرواتے ہیں، ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اچھا، یہ سامنے مسجد النبوی شریف علیہ صاحب صلاۃ والسلام ہے، اس کا صحن مبارک ہے۔ اور یہ آپ یہاں آئیں گے تو یہ مسجد عمر ہے، یہ مسجد عمر، یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا فرمائی تھی۔ اور یہ ترکیوں کے دور کی بنی ہوئی ہے مسجد، تو آپ بھی زیارت کریں، اللہ پاک آپ کو بھی یہاں آنا نصیب فرمائے، یہ آپ زیارت کریں ماشاءاللہ۔ عمر کی جرأت پہ جاؤں قربان، تھے کہ سرو کس راج سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پہ جو زوال آیا، کمال آیا۔ ماشاءاللہ یہ آپ نے زیارت کی مسجد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی انشاءاللہ عزوجل ہم جا رہے ہیں مسجد گمامہ کی طرف، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں۔ وہاں پہنچ کے انشاءاللہ میں آپ کو باہر کا منظر بھی دکھاؤں گا اور اس کی ہسٹری بھی بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو کہ ان کو مسجد گمامہ کیوں کہا جاتا ہے۔ پہلے ابھی عصر کا وقت ہو گیا ہے، عصر کی نماز میں ادا کر لوں انشاءاللہ، اس کے بعد آپ کو باہر کے مناظر بھی دکھاتے ہیں اور اس مسجد کے بارے میں بتاتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی عصر کی نماز ادا کر لی ہے میں نے، اب چلتے ہیں باہر انشاءاللہ، آپ کو اس کے بارے میں مزید باہر بتاتے ہیں۔ یہ ہے مسجد گمامہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہیں پہ عید کی نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ بھی ہے کہ مدینہ شریف میں جب قحط سالی ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط سالی ہو گئی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارش شروع ہو گئی۔ تو جب بارش شروع ہوئی اور مسلسل 5 دن بارش چلی تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مدینہ ڈوب رہا ہے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو بارش رک گئی، اور مدینے کے ارد گرد جو ہے وہ بارش چلتی رہی، مگر یہاں پر بادلوں نے سایہ کر دیا اور بارش نہیں برسی۔ اس کی یہ ہسٹری ہے۔ اور یہ اس کے برابر میں آپ دیکھ رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد شریف ہے، یہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے۔ یہ مسجد ابوبکر صدیق اور یہ اس کے برابر میں یہ مسجد گمامہ ہے۔ اور یہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے مسجد علی، یہاں پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نماز ادا فرمایا کرتے تھے، حضرت علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ یہ مسجد علی، یہ اس کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ مسجد سیدنا ابوبکر صدیق ہے، اور یہ سامنے مسجد گمامہ، اور یہ روضہ رسول۔ سبحان اللہ، یہ باب السلام کی طرف سے راستہ ہے، 316 نمبر گیٹ۔ آئیے چلتے ہیں مزید اگلی زیارتوں پہ۔ اچھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا والا جو یہ گیٹ ہے یہ ہے باب السلام، یہاں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اور یہ دوسرا اور تیسرا یہ جو گیٹ ہیں یہ تینوں، یہاں پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک تھا۔ انشاءاللہ آپ کو مزید بھی زیارتیں کرواتے ہیں، میں آگے جا رہا ہوں انشاءاللہ۔
تو آگے بھی چل کے میں آپ کو زیارتیں کرواتا ہوں. اللہ پاک آپ کو بھی یہاں آنا نصیب فرمائے. اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ حرم شریف ہے سامنے, اور یہ حرم شریف کی جو ہے نا یہ توسیع کی گئی ہے. یہاں یہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی یہ بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں یہ 318 نمبر گیٹ کے سامنے ہوا ہے. اچھا یہ آپ نے جو دیکھا تھا ابھی ہم حاضر تھے 316 نمبر گیٹ پہ, اور یہ ہے ابھی تقریباً 318 سے لے کر 320 تک, یعنی کہ 316 سے لے کر 320 تک. یہ باب السلام سے لے کر یہ تقریباً 8 چھتریاں جو ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پانی تلاش کیا تھا. آئیے چلتے ہیں. یہ حرم شریف ہے, اور یہ سامنے جو آپ باغ دیکھ رہے ہیں یہ ہے سقاقہ بن سعدہ کا باغ. حضرت سیدنا حضور علیہ السلام کا جب وصال ہوا تھا تو اس کے بعد یہاں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت دی گئی تھی. یہ وہ مبارک باغ ہے, آئیے آپ بھی زیارت کریں. اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے یہاں پر لایا گیا تھا, اور یہاں سے آپ جو ہے خلیفہ بنے تھے, اور یہیں پر آپ تشریف لائے تھے, اور یہ اسی زمانے کا باغ جو ہے ابھی تک موجود ہے. سبحان اللہ. اور آئندہ آنے والی نسلوں کو ہو سکتا ہے یہ زیارت نصیب نہ ہو, کیونکہ خدائی کا شاید کام یہاں چل رہا ہے. یہ دیکھیں یہ اس کی زیارت کریں. سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ رحم فرمائے. چلیں آئے چلتے ہیں مزید اگلی زیارتوں پہ. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے, میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے, آقا آقا تمہارے در پر آنا اچھا لگتا ہے, آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے, آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا ہے. یہ باہر کا منظر, اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں 21 نمبر گیٹ. 21 نمبر گیٹ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے, تو یہ مسجد نبوی شریف علیہ صاحب صلاۃ والسلام کا یہ مین گیٹ ہے. یہ مین گیٹ ہے, اور یہ مینار ہے اس کے نیچے. یہاں پر یہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں پہ باغ تھا. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہیں پہ قیلولہ فرمایا کرتے تھے, یعنی دوپہر میں تھوڑا سا آرام فرمایا کرتے تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری چیز یہاں وہ صدقہ کرے گا, تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میں جو یہ کنویں ہیں یہ میں وقف کر دیتا ہوں. یہاں سے تقریباً 300 سے زائد بڑے ٹینکر جو وہ پانی کے نکالے گئے,
اور ابھی بھی قالین کے نیچے وہ کنویں کے نشانات موجود ہیں۔ اچھا، میں اس وجہ سے آپ کو جلدی جلدی بتا رہا ہوں، تیز آواز میں جلدی جلدی، تاکہ یہ جو سامنے کھڑے ہوئے ہیں شرطے، تو یہ ویڈیو وغیرہ جو بناتا ہے اس کو منع بھی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو زیارتیں بھی کرواؤں اور جلدی جلدی کرواؤں۔ تو انشاءاللہ ابھی ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں کہ مسجد نبوی سامنے ہی ہے میرے، اور یہ صحن مبارک ہے۔ انشاءاللہ آپ کو مزید بھی زیارتیں کرواتے ہیں۔ رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، محمد کے شہر میں۔ اچھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھتری، یہ ساری چھتریاں یہاں سے لے کے یہاں تک، پھر یہاں سے لے کے یہاں تک، یہ بیچ میں جو جگہ ہے یہ آگے تک، یہاں صحابہ کرام کے تقریباً 7 یا 8 صحابہ کرام کی یہاں پہ گھر مبارک موجود تھے۔ یہ وہ جگہ ہے۔ اب آپ کو میں زیارت کروا رہا ہوں انشاءاللہ عزوجل۔ قرآن پاک کے بعد جو سب سے افضل کتاب ہے وہ ہے بخاری شریف۔ آسمانی کتابوں کے بعد سب سے افضل جو کتاب ہے وہ ہے بخاری شریف۔ اس کو امام محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا۔ وہ کہاں پہ بیٹھ کے لکھا انشاءاللہ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا، یہ آپ سامنے سے دیکھ رہے ہیں، سامنے سے یہ مسجد شریف ہے۔ مسجد کا نام ہی بخاری مسجد ہے۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیٹھ کر بخاری شریف لکھی تھی، اور بخاری شریف لکھنے کا عالم یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر حدیث شریف سے پہلے غسل فرماتے، پھر 2 رکعت نفل ادا فرماتے، پھر حدیث پاک بیٹھ کر لکھتے۔ یہ وہ مسجد ہے، یہ بخاری یہ سامنے نظر آ رہی ہے۔ اللہ پاک آپ کو یہ مقدس زیارت نصیب فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ پنکھے دیکھیں، بہت ہی پیارے پنکھے، یہ فہار برس رہی ہے ماشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو پیارا پیارا، میٹھا میٹھا، سونا سونا، شہد سے بھی میٹھا مدینہ بار بار دیکھنا نصیب فرمائے۔ کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، کہاں کوئی روتا ہے جنت کی خاطر، بھلاتی ہے عاشق کو یاد مدینہ۔ آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی جنت کے لیے رویا ہو۔ جب مدینہ شریف کا تذکرہ ہوتا ہے تو عاشقان رسول کی آنکھیں بھیگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں مدینہ پاک کا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزید عشق عطا فرمائے، محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی یہ زیارتیں نصیب فرمائے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو یہیں پہ ختم ہے۔ چلے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔